السلام علیکم ناظرین۔ رحمت ڈرامے میں لگتا ہے کہ باری اور پریشے کی شادی کے بعد ہی ان کی زندگی میں اصل مشکلات شروع ہونے والی ہیں۔ ایان کے دل میں چھپی ہوئی حسرت سامنے آ رہی ہے۔ انایا کو ایان کی شکل میں ایک نیا ہتھیار مل گیا ہے۔ منال اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکی ہے، جبکہ علیزے کی زندگی ایک ایسے فیصلے کے گرد گھوم رہی ہے جو اس کے مستقبل کا رخ بدل سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا نقصان کس کا ہونے والا ہے؟ آئیے آج کے ریویو میں جانتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی کہ رحمت ڈرامے کو اپنے اختتام کی طرف پہنچانے کی بجائے ڈرامے میں ہر ہفتے ایک نئے سے نیا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اب جیسا کہ ایان کہانی میں واپس آ چکا ہے اور جس انداز میں وہ باری پر غصہ نکالتا نظر آ رہا تھا، اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پریشے واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور باری نے ان دونوں کو جدا کیا ہو۔ حالانکہ ایان بھول رہا ہے کہ اس کی ماں پریشے کے خاندان کو لے کے پریشے اور ایان کی شادی کے لیے راضی ہی نہیں تھی، اور اب جب کہ باری اور پریشے کی شادی ہو چکی ہے تو ایسے میں ایان کو باری کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو باری کو اپنا بیسٹ فرینڈ کہتا ہے۔ لیکن باری اور پریشے کو ساتھ دیکھ کر ایان کے چہرے پر ناراضگی اور حسرت دونوں صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی منظر انایا بھی خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انایا اتنی سادہ تو نہیں کہ اتنی بڑی بات کو نظر انداز کر دے۔ وہ جلد یا بدیر ایان سے اس جھگڑے کی اصل وجہ ضرور پوچھے گی، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ ایان دل ہی دل میں پریشے کو پسند کرتا تھا، اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی پریشے سے شادی نہیں ہو سکی، تو یقیناً انایا کے ذہن میں کوئی نیا منصوبہ جنم لے گا۔ ممکن ہے وہ سوچے کہ اگر ایان کے جذبات کو استعمال کیا جائے تو باری اور پریشے کے درمیان فاصلے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ادھر باری بھی ایان کی باتوں سے کافی پریشان نظر آتا ہے۔ اسی دوران پریشے اس کی طرف بڑھتی ہے، لیکن انایا راستے میں آ کر اسے ہاتھ پکڑ کے روک لیتی ہے۔ انایا حسب عادت طنزیہ انداز میں کہتی ہے کہ شاید تم پہلی بار ایسے ماحول میں آئی ہو نا، اسی لیے اتنے لوگوں میں گھلنے ملنے میں مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ لیکن پریشے بھی جواب دینے میں کسی سے کم نہیں۔ وہ بڑے اعتماد سے انایا سے کہتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے، نہ کہ اس کا خاندان یا حیثیت۔ انایا اس بات کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہتی ہے تو پریشے مسکراتے ہوئے ایسا جواب دیتی ہے جس کے بعد انایا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا، کیونکہ پریشے مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ بڑے لوگوں کی بات ہے نا، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ منظر واضح کرتا ہے کہ پریشے اب پہلے والی خاموش اور ڈرنے والی لڑکی نہیں رہی، کیونکہ باری نے اسے احساس دلایا ہے کہ اسے خود کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے سے ہی سب سے بہتر ہے، اور اس کی یہی خوبی دیکھ کر ہی تو باری نے اسے اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ خیر، گھر واپسی کے پورے سفر میں دونوں کے درمیان غیر معمولی خاموشی رہتی ہے۔ پریشے محسوس کر لیتی ہے کہ باری کسی بات کو لے کر بے حد پریشان ہے۔ جب وہ ایان کا ذکر کرتی ہے تو باری کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ ہل جاتا ہے اور گرم گرم کافی اس کے ہاتھ پر گر جاتی ہے۔ یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ایان کی باتوں نے باری کو اندر ہی اندر کافی پریشان کر دیا ہے۔ شاید باری اس لیے پریشان ہو کہ جس طرح پہلے ایان نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی ہی کوئی حرکت دوبارہ کرے، جبکہ باری ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا۔ خیر، پریشے فوراً باری کی مدد کرتی ہے، اس کے مرہم پٹی کرتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے باری کو کافی پلاتی ہے۔ یہ تمام چھوٹے چھوٹے لمحات دونوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنا دیتے ہیں۔ دوسری طرف منال کی زندگی مسلسل جیسے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ہی تایا کے گھر میں وہ ایک اجنبی کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ کبھی کبھی انسان محبت کی شادی کے خواب تو دیکھتا ہے، لیکن اگر شادی کے بعد عزت اور سکون نہ ملے تو محبت بالکل بے معنی لگتی ہے۔ ویسے ناظرین، مجھے تو منال کے لیے بہت افسوس محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے تو اپنا دل بنا لیا تھا کہ وہ راحیل کے بغیر ہی زندگی گزارے گی،
لیکن عنایہ نے راحیل اور منال دونوں کو استعمال کیا، ان دونوں کی اس لیے شادی کروائی کہ اس طرح وہ باری کو حاصل کر لے گی۔ یہاں سب سے زیادہ غصہ تو راحیل پہ آتا ہے، جس نے شادی کے وقت منال سے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ عنایہ یا باری کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کبھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اب جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، یوں لگتا ہے راحیل بھی منال کے خلاف جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل چکا ہے اور عنایہ اور باری کی شادی نہ ہونے کا سارا قصور منال پر ہی ڈال دیا گیا ہے۔ حالانکہ منال کا اس میں کیا قصور، جب باری ہی عنایہ کو پسند نہیں کرتا تھا بلکہ پریشے سے شادی کرنے کی ضد کر رہا تھا۔ منال تو حیران ہے کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا اسے مسلسل دی جا رہی ہے۔ صورتحال اس وقت مزید خراب ہو جاتی ہے جب راحیل کے سامنے ہی اس کے گھر والے منال کے ساتھ انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں ایک بیوی اپنے شوہر سے سب سے زیادہ سپورٹ کی توقع رکھتی ہے۔ ادھر علیزے اور زہیب کے درمیان بھی ایک نیا اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ زہیب چاہتا ہے کہ علیزے دوبارہ علاج کروائے اور ایک نئی کوشش کی جائے، لیکن علیزے اب مزید امید لگا کر مایوس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا خیال ہے کہ بار بار امید باندھنا اور پھر ٹوٹ جانا پہلے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ زہیب اس بات سے کافی دل برداشتہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ خلوص دل سے علیزے کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے، لیکن علیزے سمجھتی ہے کہ شاید وہ زہیب پر بوجھ بنتی جا رہی ہے اور یہی احساس اسے مزید پریشان کر رہا ہے۔ جبکہ دوسری طرف زہیب کی والدہ بھی ان دونوں کی گفتگو سن لیتی ہیں، اگرچہ وہ ظاہری طور پر علیزے کے ساتھ ہیں، لیکن رمشا کی باتوں نے لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں بھی کئی سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ اور پھر پریشے علیزے سے ملنے اس کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ سب سے پہلے باری کے بارے میں پوچھتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ علیزے کی زندگی باری کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے۔ اسی دوران پریشے ایک ایسی بات کہہ جاتی ہے جو اس کے کردار کی سب سے بڑی تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے پہلے لگتا تھا کہ دنیا کے تمام مرد اس کے والد عالم صاحب جیسے ہوتے ہیں، لیکن باری نے اس کی سوچ کا رخ بدل دیا۔ باری نے نہ صرف اسے عزت دی بلکہ اس کے اعتماد کو بھی بحال کیا۔ یہ سن کر اندازہ ہوتا ہے کہ پریشے واقعی اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہے۔ پھر گفتگو کا رخ علیزے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ علیزے پریشے کو اپنی بیماری اور علاج سے متعلق تمام حقیقت بتا دیتی ہے۔ وہ اعتراف کرتی ہے کہ خاندان کے اکثر افراد کو اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ خود کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خوف تھا کہ گھر والے امیدیں باندھ لیں گے اور بعد میں سب کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ علیزے یہ بھی بتاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے کامیابی کے امکانات بہت کم بتائے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دوبارہ علاج کروانے سے ہچکچا رہی ہے، لیکن پریشے علیزے کو سمجھاتی ہے کہ اسے کم از کم اس بات پر خوش تو ہونا چاہیے کہ زہیب اس کا اتنا خیال رکھتا ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا علیزے پر پریشے کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے یا پھر وہ یہ سوچ کر علاج نہیں کرواتی کہ بلا وجہ زہیب کے مزید پیسے اور وقت برباد ہوگا۔ اور زہیب کی والدہ جو اب علیزے کو پسند کرتی ہیں، کیا وہ علیزے کو سمجھائیں گی کہ پیسے کی فکر نہ کرو، جو زہیب کہتا ہے وہ کر لو، یا پھر چپ رہیں گی تاکہ ان کے بیٹے کا پیسہ مزید برباد نہ ہو؟ اور دوسری طرف بہت مزہ آ رہا ہے رمیسا جس طرح جل بھن رہی ہے، کیونکہ عالم صاحب کا رویہ اب زبیدہ بیگم کے ساتھ بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے، اور اب تو یقیناً رمیسا پچھتا رہی ہوگی کہ وہ تو یہاں اماں جان کے گھر پہ قبضہ کرنے آئی تھی، لیکن اس کی ساری چالیں اسی پر الٹی پڑتی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا رمیسا زبیدہ اور عالم صاحب کو ایک دوسرے کے قریب ہونے سے روک پائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔